السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردیوں کا موسم آ چکا ہے اور بہت سے حضرات موزوں پر اور بہت سے جرابوں پر بھی مسح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ تو اپنے بوٹوں پر جوتوں پر بھی مسح کر لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے اصولی بات یہ سمجھیے گا کہ قرآن کریم نے جب وضو کا حکم دیا ہے تو اس نے تین اعضاء کے دھونے کا اور ایک عضو پہ مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز شروع کرنے سے پہلے چہرہ دھو لو، بازو دھو لو، پاؤں دھو لو اور سر پہ مسح کر لو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت پنہا ہے، سبحان اللہ، کہ جس طرح تین اعضاء کے دھونے کا حکم ہے، اگر سر کے بھی دھونے کا حکم ہوتا تو کتنی مشقت ہوتی، سردی میں زیادہ ہوتی، گرمی میں بھی ہوتی۔ بعض لوگوں نے بال رکھے ہوتے ہیں اور شریعت نے بال رکھنے سے منع نہیں کیا ہے، تو وہ وضو کیا کرتے، سارے بالوں کو دھوتے، پہلے بالوں کو خشک کرتے، اس میں وقت لگتا۔ تو ویسے بال نہ بھی ہوں تو سر دھونا مشکل ہے، اس میں مشقت ہے، سردی میں بالخصوص۔ تو کیا حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور کیا آسانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے کہ عام حالات میں سردی ہے یا گرمی ہے، دن ہے یا رات ہے، سفر ہے یا حضر ہے، آپ نے سر نہیں دھونا، سر پہ مسح کرنا ہے۔ اور پاؤں کے بارے میں حکم ہے کہ پاؤں کو دھونا ہے، تو قرآن کریم کا حکم تو پاؤں کو دھونے کے بارے میں ہے، لہٰذا اس اصول کے مطابق اور حکم قرآنی کے مطابق پاؤں کو دھونا چاہیے، اس کا دھونا فرض ہے، ضروری ہے۔ لیکن جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے متواتر احادیث ثابت ہیں کہ آپ نے موزوں پہ مسح فرمایا۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایسے متعدد صحابہ سے ملا ہوں، 30 صحابہ سے یا 70 صحابہ سے، جو موزے پر مسح کرنے کی روایت نقل کرتے تھے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں ما قلت بالمسح علی الخفین حتی جاءنی فیہ مثل ضوء النہار، کہ جب تک میرے پاس روز روشن کی طرح، دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح موزوں پر مسح کرنے کی احادیث نہیں پہنچ گئیں، تب تک میں نے موزوں پر مسح کرنے کا قول اختیار نہیں کیا۔ تو علماء جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں، جب خبر متواتر یا خبر مشہور سے قرآن کریم کے حکم میں تشریح، تفصیل یا وضاحت ہو جائے، جس کو علماء کی زبان میں زیادتی کہتے ہیں، تو جائز ہے۔ معمولی خبر ہو، خبر واحد ہو، جس کو نقل کرنے والے 1 2 3 4 5 6 7 ہوں، اس خبر کی وجہ سے تو قرآن کریم پر زیادتی نہیں ہوتی، قرآن کریم کا حکم من و عن رہتا ہے، بالکل تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر ایسی خبر ہے جس کو نقل کرنے والے حد تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں، اور حد تواتر کی تعریف یہ ہے کہ وہ خبر جس کو سن کر یا دیکھ کر نقل کرنے والے اس قدر کثیر ہوں اور ہر زمانے میں ہوں کہ ان کا جھوٹ پہ اتفاق کر لینا یا ان سے اتفاقاً جھوٹ کا صادر ہو جانا محال ہو، یہ خبر متواتر ہے۔ اور ایسی خبر، اس سے قرآن کریم کے حکم میں تبدیلی آ سکتی ہے، یعنی قرآن کریم نے کہا ہے پاؤں دھونے ہیں، اور حدیث متواتر میں آ گیا کہ مسح کرنا ہے، پھر ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کریم کا حکم یہ ننگے پاؤں کی صورت میں ہے دھونے کا، اور جو احادیث میں مسح کا حکم ہے یہ موزے پہننے ہوئے ہونے کی صورت میں ہے۔ تو اس لیے پوری امت کے ہاں، ائمہ اربعہ کے ہاں، موزوں پہ مسح کرنا جائز ہے۔ اور جو آدمی مقیم ہے وہ جب وضو کر کے موزہ پہنے اور جب اس کا وضو ٹوٹے، اس سے لے کے آئندہ 24 گھنٹے تک
وہ اپنے موزوں پہ مسح کر سکتا ہے۔ 24 گھنٹے اس کے موزوں پہ مسح برقرار، یعنی کہ وہ جو پہلے دھوئے ہوں گے برقرار رہے گا، موزوں پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور جو مسافر ہے جب وہ وضو کر کے موزے پہنے گا، جب اس کا وضو ٹوٹے گا تو اس وقت سے لے کے 3 دن اور 3 رات تک وہ اس پہ مسح کر سکتا ہے، بشرطے کہ موزے نہ اتارے، رات دن پہنے رہے۔ یہ حکم ہے اور اس پہ ائمہ اربعہ کا اور پوری امت کا اتفاق ہے۔ اب رہا مسئلہ جرابوں کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جرابیں آج کل ہیں وہ اس زمانے میں تھی کہاں کہ وہ بغیر لاسٹک کے پنڈلی پہ ٹھہر جاتی ہوں، تو جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے اور کسی بھی امام کے ہاں جائز نہیں۔ وجہ وہی ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم کا اصل حکم تو پاؤں دھونا ہے، اور جو تبدیلی ہم نے کی ہے موزے کے بارے میں وہ احادیث متواترہ کے بارے میں کی وجہ سے، جن کو نقل کرنے والے 70 صحابہ ہیں، 30 صحابہ ہیں، بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور جو آدمی اس صورت میں حدیث متواتر کو چھوڑ دے تو وہ اس کے علماء نے لکھا ہے کفر کا خدشہ ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ تو موضوع کے بارے میں تو ایسی احادیث ہیں متواتر جن کی وجہ سے نص قطعی میں بھی گویا کہ تبدیلی کی جا سکتی ہے، اس میں زیادتی کی جا سکتی ہے۔ لیکن جرابوں کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ خبر واحد ہیں، تھوڑی ہیں، ضعیف ہیں، تو خبر واحد کی وجہ سے قرآن کریم کے نص قطعی پہ اضافہ نہیں ہو سکتا، تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا کسی بھی امام کے ہاں جرابوں پہ مسح جائز نہیں ہے۔ اب جو لوگ کرتے ہیں تو بھئی ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ وہ تو وہی بات ہو گئی نا، کسی نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں تو وضو کیا کریں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اس نے کہا خو کیسے نہیں ہوتا، ہم 10 سال سے پڑھ رہے ہیں، ہماری تو ہو رہا ہے، تو پھر اس طرح ہونے کو تو ہوتا رہے گا لیکن دلائل کی روح سے نہیں ہے۔ اب موزہ کیا ہے اور جراب کیا ہے؟ موزہ عام طور پہ چمڑے کا ہوتا ہے۔ فقہائے کرام نے موزے میں اور جراب میں ایک اصولی فرق بیان کیا ہے کہ موزہ اسے کہتے ہیں کہ جو پہن کے بغیر جوتے کے موزہ پہن کے زمین پہ 3 میل چلا جائے تو وہ موزے نہ پھٹے، اور اگر اس کے ایک طرف پانی ڈالا جائے چھن کے دوسری طرف سے نہ نکلے، اور بغیر لاسٹک کے بغیر باندھنے کے وہ ٹانگ پہ پنڈلی پہ ٹھہر جائے۔ یہ موزے میں 3 شرطیں ہیں، جس چیز میں یہ شرطیں پائی جائیں اس پہ مسح جائز ہے، اور جس میں یہ شرطیں نہ پائی جائیں اس پہ مسح جائز نہیں۔ اب جراب میں ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی، پانی ڈالیں گے چھن کے نیچے آ جائے گا، بغیر لاسٹک کے یہ پنڈلی پہ جرابیں کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں، اور آپ چل کے 3 میل تو بہت زیادہ ہے، تھوڑا سا چلیں گے پھٹ جائیں گی۔ رہے چائنا کے موزے، تو اصول آپ کے سامنے آ گیا، آپ جس موزے کے بارے میں چاہتے ہیں تو اس کو چیک کر کے دیکھ لیں۔ عام طور پہ چائنا کے موزے جو دیکھنے میں آتے ہیں ان میں بھی یہ شرطیں نہیں پائی جاتی، وہ پھٹ جاتے ہیں، 3 میل تک انہیں پہن کے چلا نہیں جا سکتا۔ تو جو حضرات جرابوں پہ مسح کرتے ہیں وہ ذرا غور فرمائیں، اپنے حال پہ رحم فرمائیں۔ ہم اپنے اس بیان میں، ویڈیو بیان میں کبھی کوئی اختلافی بات نہیں کرتے الحمدللہ، اور یہ بھی اختلافی بات نہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم تو اپنے بھائیوں کے لیے ایک مسئلے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کا حکم یہ ہے اور احادیث متواترہ کا حکم یہ ہے، اور جو حدیث میں نہیں آئی ہے بات خبر واحد میں ہے اس کا حکم یہ ہے۔ تو لہٰذا جو آج کل کی مروجہ جرابیں ہیں ان میں مسح جائز نہیں ہے۔ اب حدیث میں تو بوٹ پر بھی، جوتوں پر بھی آتا ہے، وہ کسی کے ہاں نہیں ہے، تو حدیث کو لینے کے بھی ضابطے ہیں، لینے کے بھی طریقے ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا بس جی حدیث میں آ گیا تو یہ تو پھر عجیب سی بات ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص وہ بچپن میں ان کے ساتھ تھے ایک گھر میں، تو ان کی شادی ہو گئی، تو اس عورت نے کہا حضور سے کہ اب میاں میں جو میرا شوہر ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ لڑکا ہمارے گھر میں آئے، حالانکہ بچپن سے ہمارے گھر میں رہ رہا ہے، اگر اس سے پردہ کروں تو ہمارا انتظام نہیں چلتا۔ تو آپ نے فرمایا تم اسے اپنا دودھ پلا دو، یہ تمہارا بیٹا بن جائے گا۔ وہ جوان تھا، وہ یہ صحیح حدیث ہے، تو کیا اس پہ عمل کرنے کے لیے ہے کسی کے پاس جواز؟ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں
حدیث منسوخ بھی ہو سکتی ہے، حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے، حدیث پہلے کی بھی ہو سکتی ہے، حدیث کی معارض حدیث بھی ہو سکتی ہے۔ جو سنت ہے وہ اصل عمل کرنے کی چیز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سنت کی اتباع کا حکم فرمایا ہے، حدیث کی اتباع کا حکم نہیں فرمایا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اور سنت اس چیز کو کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، کہ حضور نے دین میں جو طریقہ رائج کر دیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو صاحب کرتے ہیں تو کریں بھائی، پھر تو یہی کہیں گے ہم کر رہے ہیں، ہماری تو ہو رہی ہے۔ لیکن جو لوگ صحیح قرآن و سنت پہ اور مستند معتبر علماء کرام کی تحقیقات پہ عمل کرتے ہیں، ان سے یہی گزارش ہے کہ اپنی تھوڑی سی راحت کے لیے اپنی نمازوں کو خراب نہ کریں۔ تو اگر تو آپ صحیح موزے پہنتے ہیں جن میں شرطیں پائی جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں موزے پہن کے بوٹ نہیں پہن سکتے۔ ہمارے ایک دوست کہتے تھے میں ایسے کرتا ہوں، موزے پہنتا ہوں اور 1 نمبر بڑا جوتا لے لیتا ہوں بوٹ، تو بہترین وہ مجھے پورے آ جاتے ہیں۔ آپ ایسے کر لیجئے، اگر آپ کو بوٹ بھی پہننے ہیں، موزے بھی پہننے ہیں، تو آپ ایک سائز کا بڑا بوٹ لے لیں اور موزے پہن لیں، بہترین ہو جائے گا۔ اگر آپ نے مسح کرنا ہے تو پھر آپ موزے پہنیں، اور اگر آپ نے جرابیں پہننی ہیں تو پھر آپ ہر وضو کے لیے جرابوں کو اتاریں اور اس پاؤں کو دھوئیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک سفر سے آ رہے تھے، تو نماز کا وقت جا رہا تھا، تو صحابہ جلدی میں یوں پاؤں دھو رہے تھے کہ کچھ ایڑیاں خشک رہ رہی تھیں۔ سارا پاؤں دھو رہے تھے، ایڑیاں خشک تھیں، تو آپ نے دور سے فرمایا بلند آواز سے، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، اونچی آواز سے بھی، اعلیٰ صوتی ہی، مرتين او ثلاثہ، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، کہ جو ایڑیاں وضو میں خشک رہ جائیں وہ جہنم کی آگ میں جلیں گی۔ تو دیکھیے اگر پورا پاؤں دھو لیا، ایڑیاں نہ دھو سکیں تو وہ پاؤں میں جلیں گی۔ اگر ہم نے جرابوں پہ مسح کیا اور پورا پاؤں ہی خشک رہ گیا تو کتنی بڑی وعید ہوگی۔ اس واسطے اس کا اہتمام کریں اور اپنے وضو کو اور اپنے نماز کو خراب کرنے سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔